اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا وعلی آلک اصحابک یا سید یا حبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ مومنون ہے 18ویں پارے کی پہلی آیات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں جہاں بھی کامیابی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ہے دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، میزان عمل کی کامیابی، پل صراط کی کامیابی، یعنی جنت میں داخل ہونے تک کی ساری کامیابیاں۔ فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ والے مومن جو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو باتوں سے یہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، لائٹ کا کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اندر کا مائک نہیں چل رہا۔ اسلامی ملک ہے نا، اس لیے لائٹ جاتی ہے عین جمعے کے اوقات میں۔ اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو کام کوئی بھی ہوتا ہے نا، فضول کام، اس سے بچنا، فضول گفتگو سے بچنا، یہ حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کے، زبان کے آداب سے آگاہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں کہا ہے کہ فضول بات، فضول گفتگو نہ کرو۔ بولنا بڑا ضروری کام ہے، بولنا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی شرط یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، تو زبان کھلے گی تو کلمہ پڑھے گا نا۔ تو بولنا بڑا ضروری کام ہے، بغیر بولنے کے گزارا نہیں ہوتا۔ بولنا چاہیے، جتنا جس کا دل کرے بولے، سارا دن لوگ باتیں کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن بات یا خدا کی کریں یا محمد مصطفیٰ کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ تسبیح درود شریف کی 3 بھی نہیں پڑھی جاتی اور ہم تھک جاتے ہیں۔ ذکر الہی 10 منٹ نہیں ہوتا، اکتا جاتے ہیں معاذ اللہ۔ قرآن مجید کا ایک پارہ شاید 4% لوگ ہوں جو روز پڑھتے ہوں، ایک پارہ، 10 پارے نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو، یعنی صحابہ 3-4 دنوں میں قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، تو حکم دیا کہ 3 دن سے پہلے نہ کرنا۔ سپارہ نہیں پڑھا جاتا، درود پاک میں ہم بڑی جلدی کہتے ہیں ہو بڑی دیر ہو گئی ہمیں بیٹھے ہوئے، تھک جاتے ہیں، لیکن فضول گفتگو
گھنٹوں ہمارا وقت لیتی ہے، گھنٹوں۔ اخبار کی ایک خبر پہ ایک ایک مہینہ تبصرہ ہوتا ہے۔ گپ شپ اصل میں ہم نے نام بدل دیا ہے، ویسے اصل نام چغلی تھا، اب ہم نے اس کا نام گپ شپ رکھا ہے۔ کسی کی تعریف میں جملے 4 سے 5، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہم کر پاتے، تعریف کرنا مشکل ہے۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے تنقید کرو تو آپ کئی مہینے تنقید کا موضوع بیان کریں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تعریف میں زیادہ مزہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں کو شہد لگا دیتا ہے۔ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں کو، آپ دیکھ لیں کہ کسی کی اچھی باتیں جلدی نہیں پھیلتی، بری بات ایک بھی ہو تو وہ ایسے پھیلتی ہے جیسے جنگل کی آگ پھیلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو گئے، برائی بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، بری باتوں کا ذکر کرنا، ہم اس کے عادی ہو گئے۔ ہمیں عادی ہونا چاہیے اچھی بات کا، ہمیں عادی ہونا چاہیے خیر کے جملے کا۔ گفتگو ضرور کریں، جملے ضرور ادا کریں۔ میں نے کہا سارا دن بولیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں ہیں، حضور بولا کرتے تھے تو حدیثیں بنی ہیں نا، لاکھوں فرمان ہیں محبوب کے کتابوں میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لاکھ حدیثیں تو مجھے زبانی یاد ہے۔ کتنی؟ کس کو یاد ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں، فرماتے ہیں ساری نہیں میں لکھ پایا، اس میں سے چن کے لکھی ہیں، 3 لاکھ یاد، دھیان ادھر تھا نا تب یاد رہ گئی ہیں۔ یاد ہمیں بھی بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ، بڑی وکیبلری ہے ہمارے پاس بھی، لیکن وہ یا تنقید کی ہے یا تنقیس کی ہے، یا اپنی ذاتی تعریف کی ہے، یا اپنے مخالفین کے خلاف دلائل ہے، اپنی ذات کے حق میں اور اپنے مخالف کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی بات یاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد کریں، گفتگو کریں، بہت زیادہ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس گفتگو سے مراد ہو کہ حضور کی حدیث بیان کریں، اس سے مراد ہو کہ درود پاک پڑھیں۔ اپنی گفتگو کو فضول رنگ نہ دیں، اس بات میں نہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ٹو میں نہ پڑھ ورنہ تو لوگوں کو برباد کر دے گا۔ یہ بھوکا ہے تو بھوکا کیوں ہے، یہ کھا رہا ہے تو کھا کیوں رہا ہے، اس نے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ بھئی اللہ دینے والا ہے، ہم کو منشی تو نہیں اللہ کی رحمت کے کہ ہم نے رجسٹر پکڑا ہوگا یا اللہ اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا۔ کیوں ہم فضولیات میں بحث کر رہے ہیں؟ کسی کا عیب نظر بھی آ جائے تو بیان کرنا منع ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ کسی کا عیب کنفرم بھی ہو جائے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی جرم کرے تو اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب رب، یہ حدیث یاد رکھیے گا، بھولنی نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب تیرے پردے کھولنا چاہتا ہے نا، جب اللہ تیرے پردے چاک کرنا چاہتا ہے، اس وقت لوگوں کے عیب تیری زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ اور جس وقت تو کسی کا عیب بیان کر رہا ہوتا ہے تو سمجھ لے تو اپنے پردے کھول رہا، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اب دنیا میں تیری شہرت ہوگی، تیرے اشتہار لگیں گے، تیرے چرچے ہوں گے۔ میں نے دیکھا ہے کل تک جو لوگوں کے بچوں کو برا کہتے تھے پھر انہیں اپنے بچوں کے بارے میں بھگتنا پڑا، کل تک جو کسی کے دروازے کے بارے میں انگلی اٹھاتے تھے پھر انہیں اپنے بارے میں بھگتنا پڑا۔ اپنی زبان کو خاص کر کے پابند کریں، خاص کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے مشکات میں، حضور نے فرمایا تم بولتے رہتے ہو اچھا جب بولتے ہو، جب اچھا بولتے ہو تو بولتے رہتے ہو، فرمایا اس میں سے کوئی ایک ایسا جملہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تم بول رہے ہو، اچھی باتیں کر رہے ہو، صبح سے شام تک تم خیر کا درس دے رہے ہو، ان باتوں میں سے ایک بات اتنی اچھی تمہارے منہ سے نکلی کہ رب کریم نے تمہارے لیے
جنت کا فیصلہ فرما دی، اور فرمایا تم بولتے جا رہے تھے، تمہاری زبان پہ شر جاری تھا، ان بری باتوں میں اتنا سخت جملہ تم نے ایک کہہ دیا کہ ایک بات کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا، جہنم کا فیصلہ کرتا۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے، کہہ جاتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کے چھپے ہوئے حالات معلوم کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تجھے پتہ بھی چل جائے نا، تو دیکھ بھی لے تو چھپا جا۔ اگر تو نے دیکھ بھی لیا نا، کنفرم ہو گیا، تیری آنکھ نے دیکھا ہے، تیرے کان نے سنا ہے، تیرے سامنے سب کچھ ہوا، پھر بھی چپ کر جا۔ لیکن میرے دوست، یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے بھی نہیں، ہمیں پورا پتہ بھی نہیں بات کا، ہمیں تحقیق بھی نہیں، اور ہم اس بات کی اس کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ کھڑا کر کر کے شہرت کر رہے۔ اور تم نے بھی سنا ہے کہ نہیں؟ تم نے سنا ہے آج اس نے وہاں کیا ہوا ہے؟ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے عزیز، نہ تیری زبان ہم تنقید کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، غلط جملے بولتے ہیں، بلکہ ہماری بیٹھک جو ہوتی ہے نا، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، میں ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، تو مل کے بیٹھنے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تو ساتھی بیٹھتے ہو تو کسی ایسی جگہ بیٹھتے ہو جہاں سے انہیں خیر ملتی ہو، کوئی اچھی بات سیکھنے جاتے ہو، کوئی اچھا لفظ سیکھنے جاتے ہو، یا آپس میں مل کے بیٹھتے ہو تو وہ لوگوں کی بھلائی کے مشورے کے لیے بیٹھتے ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں، دو چار لوگوں کی پگڑی اچھالنا الا ماشاءاللہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، وتیرہ ہوتا ہے۔ رسوائیاں کرنے بیٹھتے ہیں، رسوائیاں۔ اس معاشرے میں لوگوں کے عیب عام ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دکھائی ہی صرف عیب دیتے ہیں۔ یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے، یہ زبان اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے بنائی ہے، یہ زبان اللہ کریم نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بنائی ہے، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے۔ اور رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثیر ذکر کرو۔ کتنا ذکر کرو؟ سارے بولیے، قلیل نہ کرنا، یعنی کثیر کا معنی ذرا کھل، یا اللہ کتنا کریں؟ فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس اپنے رب کی تسبیح ہی بیان کرتے رہو، صبح و شام اسی کے تذکرے کرو، اسی کی بات کرو، چھوڑ دو باقی دنیا داری۔ ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان سے ایسے فکرے نکل جاتے ہیں، پھر ہم سامنے والے کے لیے بڑا سونا بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ ایک جملہ جو ہم نے کہا ہوتا ہے نا، ایک فکرہ، وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ سوچ سمجھ کے بات کریں۔ دنیا میں سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، اور سب سے دانا وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے والا شخص سیاںا نہیں ہوتا، بلکہ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اور اگر بولتا ہے تو صرف اللہ رسول کی بات کرتا ہے، وہ سمجھدار اور زیرک آدمی ہوتا ہے۔ ہم باتوں کے زور پہ لوگوں کو قائل کرنے کے چکر میں ہیں، نہ گفتگو جتنی بھی کرو معنی خیز کرو، تھوڑی باتیں کرو، لیکن ان کا وزن کر لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قیامت کے دن جس طرح نیکیاں تلیں گی، اسی طرح تیرے جملے بھی تلیں گے، تیری باتیں بھی تلیں گی۔ اگر تیرے جملے اچھے ہوئے تو وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور جو تیرے غلط جملے ہوئے، جو تیرا گالی گلوچ ہوا، وہ تیرے جملے گناہوں کے پلڑے میں ان کا وزن ہوگا۔ اب ہمیں ادھر دیکھیں، توجہ ہونی چاہیے نا ہماری، صبح سے شام تک جیسے ہم حساب لگاتے ہیں کہ میں نے آج کیا کمایا ہے اور کیا اجاڑا ہے، کیا پایا ہے کیا کھویا ہے، اس طرح ہمیں صبح سے شام تک یہ بھی حساب لگانا چاہیے کہ آج کتنی باتیں میں نے اچھی کہی ہیں اور کتنے جملے میں نے برے کہے۔ یہ ہمیں حساب لگانا چاہیے۔ آج صبح میں اٹھا تھا تو میری پہلی ملاقات جو میری والدہ سے، میری بہن سے،
میرے بھتیجے بھانجے سے ہوئی تھی، اس سے میری گفتگو کیا تھی، پھر میں نہا دھو کے باہر نکلا تھا تو دوستوں کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی وہ کیا تھی، پھر جب میں آفس، دفتر، ڈیوٹی، دکان، مزدوری پہ پہنچا تو میرا لب و لہجہ کیا تھا۔ ان لہجوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص کبھی آپ سے تلخ بات کر جائے نا تو سارا دن کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں جی؟ بھئی آپ گھر سے نکلے اور گھر والوں کو آپ جاتی دفعہ کہہ گئے کہ میرے لیے کدو گوشت پکانا آج، میری مرضی کا سالن، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ گھر والوں کی مرضی کا کھانا پکا ہوتا ہے تو بندہ روٹی ایک کھاتا ہے، اور جب اپنی مرضی کا پکاتا ہے تو روٹیاں دو کھاتا ہے، خوش ہو کے کھاتا ہے۔ آپ گئے، کہا بھئی میرے لیے کدو گوشت بنائیے گا، سنت بھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے، میں اتنے ٹائم پہ اور تیار کر لینا، اور دیکھنا مرچ کالی ڈالنا، یا آپ تیاری کرا گئے۔ وہاں جب پہنچے تو دوستوں نے کہا کہ بھئی تم وزیر آباد آئے ہو، یہاں تو سجی بڑی اچھی بنتی ہے تو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانی، اس لیے کہ میں اپنے گھر یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میری مرضی کا کھانا ہوتا ہے۔ ایسے کہ نہیں ہوتا؟ جاگ کے سنیے میری بات۔ اچھا، اب کھانا تیار ہونے اور آپ کے آنے کا وقت ہو گیا تو گھر والوں نے فون کیا کہ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں کہ روٹیاں بازار سے لیتے آئیے گا اور 1.5 لیٹر کی بوتل بھی لے آنا۔ آپ نے روٹیاں کھانا اپنی مرضی کا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، روٹیاں موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہیں، 1.5 لیٹر کی بوتل بھی لٹکائی ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، رستے میں رکشے والے سے ٹکر ہو گئی، اس نے غلط بات کر دی، گالی دے دی، برا کہہ دیا، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی مرضی کا ہے، لیکن اس کے جملے دل سے ٹکرائے تو طبیعت خراب ہو گئی۔ بتائیے گھر آ کے روٹی کھائی جائے گی؟ سارے بولے جو بلا اس لیے رہا ہوں کہ کچھ سو جاتے ہیں نا ساتھی، وہ پھر جاگ جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ گھر آ کے کھانا کھایا جا سکے گا؟ کیوں؟ بھوک تو لگی ہوئی ہے تو کھائے نا۔ اس نے مارا تھوڑی ہے، اس نے کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو اذیت نہیں دی، صرف کیا کہا ہے، 2 جملے اس نے غلط کہہ دیے۔ کھانا گزرتا ہے پیٹ سے، اس کا مطلب ہے زبان اثر رکھتی ہے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ زبان۔ پھر حضرت عثمان غنی کا قول سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلوار کا زخم جسم کو گھائل کرتا ہے، تلوار کا زخم جسم کو، اور فرماتے ہیں زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ تیرے دل کو گھائل کرتا ہے۔ زبان کا زخم کس چیز کو گھائل کرتا ہے؟ دل۔ روح پہ زخم لگ جاتا ہے، روح پریشان ہو جاتی، کم سے کم کر دیں آواز، روح تیری گھائل ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ کہے جس سے سامنے والے کی روح گھائل ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، کبھی ایسا جملہ نہ کہے۔ اور یاد رکھیں جملے یاد رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے پر باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ لقمان حکیم سے کہا کسی نے، لقمان حکیم سے، کہ بکری ذبح کی ہے، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ نکال کے لاؤ۔ تو لقمان حکیم نے کیا کیا؟ انہوں نے زبان اور دل نکالا اور نکال کے لے آئے۔ اس کو بند ہی کر دیں، میرا خیال ہے آواز ایسے ہی صحیح جائے۔ بند کریں اس کو 1 منٹ کے لیے، بند کریں نا آپ تک آواز آ رہی ہے میری بار تک؟ اس کو بند کر دیں، میرا خیال ہے بند کرنے سے زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو کہا حضرت لقمان حکیم سے کہ بکری ذبح کی ہے تو اس میں جو سب سے اچھی چیز آپ کو لگتی ہے نا اس کو نکال کے لائے۔ لقمان حکیم نے کیا کیا؟ دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ تو شخص کہنے لگا حضرت یہ ساتھ میں نے ایک اور بکری ذبح کیا، اس میں جو سب سے بری چیز ہے وہ نکال کے لائے۔ وہ گئے تو پھر دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ تو شخص کہنے لگا حضرت جی اس وقت بھی آپ دل زبان لائے، جب اچھا لانے کو کہا، برا لانے کو کہا، تب بھی دل زبان ہی لائے۔ تو حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے اگر انسان کے وجود میں کوئی چیز سب سے بری ہے تو دل اور زبان ہی ہے، اور اگر کوئی سب سے اچھی ہے تو وہ بھی اس کا دل اور منہ دا نہیں چنگا دل دا چنگا ہے، تو کیا فائدہ اس کے اچھا ہونے کا؟ جی فائدہ ہے کسی کو؟ جب وہ عزت اچھال دیتا ہے، سامنے بےعزتی کر دیتا ہے، کسی شخص کو وہ 1 منٹ کے اندر رسوا کر دیتا ہے، تو دل کا اچھا ہوتا بھی رہے تو کیا فائدہ ہے؟
امام غزالی فرماتے ہیں زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، اگر تیری زبان اچھی نہیں تو اس کا معنی ہے کہ تیرا دل بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے میٹھے ہوتے ہیں، اندر سے منافق ہوتے ہیں، لیکن وہ جانے، ان کا خدا جانے، اللہ دیکھ لے گا۔ دلوں کی بات جاننے کی ہماری ذمہ داری ہمیں تو جو آگے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہم مان جائیں گے کہ یہ مسلمان، اگر کہتا ہے کافر ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ بات ختم ہو گئی، ہم تو زبان کا اعتبار کریں۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں زبان کا اعتبار کیا جائے، جملے غلط استعمال نہ کریں اپنی زبان سے۔ آپ صحیح میٹھا میٹھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو دیر تک باتیں کرتا رہا۔ کچھ لوگ بات کے قائل ہوتے ہیں، کام کے قائل نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو گرجتے ہیں وہ، اور جو برستے ہیں نہیں، انہیں گرجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ برسیں گے تو سب کو ٹھنڈ بھی پہنچے گی، پانی بھی، ان کو پھر گرجنے کی ضرورت ہے۔ برسنے والا برس کے گزر جاتا ہے، جو گرجنے والے ہوتے ہیں وہ نرے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے میں صدقہ کروں، بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں ابھی بیٹھا تھا، اس نے لمبی بات چھیڑ دی، کہنے لگا جی میرا دل کرتا ہے کہ میں طائف میں کھجوروں کی قلت ہے تو کھجوریں نہ پہنچا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو کے اس کی بات سن رہے، خاموش ہو۔ پھر کہنے لگا جی تبوک میں پانی نہیں ملتا، میرا دل کرتا ہے وہاں جا کے کنویں کھدوا دوں۔ سرکار خاموش ہے۔ پھر کہنے لگا جی میں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں غذائی اجناس کا بڑا مسئلہ ہے تو میں یہاں کے لیے کچھ اسباب نہ اکٹھے کرنے کی۔ حضور خاموش ہے، انہیں بڑی لمبی تقریر چھیڑی۔ توجہ ہے آپ کی؟ گرج رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور خاموشی سے سنتے رہے، جب چپ کر گیا تو نبی پاک نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی بات، حضور میں یہ صدقہ کروں، میں وہ صدقہ کروں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ ایک جملہ محبوب نے فرمایا، حضور نے فرمایا میاں تو کسی سے مسکرا کے بھی ملے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، تو کچھ کرنے والا بن۔ بھائی کچھ کرنے کی طرف آنا، تو مسکرا کے بھی ملے گا تو اللہ تجھے۔ کسی سے بھی بات کریں تو تلخ لہجے میں بات نہ کریں، آپ کا لہجہ میٹھا ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اماں سے اور ابا جی سے بھی سخت بول لیتے، معاذ اللہ تعالی، والد سے، والدہ سے، یعنی خانہ کعبہ سے، ماں باپ سے بھی لوگ اونچا بولتے، تلخ لب و لہجہ نہ۔ ترشرو لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں، وہ دل توڑتے ہیں۔ تو ایک جملہ تلخ کہہ کے گزر جاتا ہے تو بوڑھے ماں باپ تو ساری رات رو کے گزار دیتے، پتر ہو کے میں نونجا کھیا سو۔ یاد رکھیں میٹھی بات۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے آداب گفتگو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس دن حضور پہلے دن مدینے آئے میں ملنے گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں بدر کے دن معاملہ بڑا کڑا تھا، حالات پریشان کن تھے، میں ملنے گیا تو میں نے مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں احد والے دن حضور کے مقدس دانتوں سے خون نکل رہا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، میں ملنے گیا تو میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے خندق کے دنوں میں بھوک تھی، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، سخت آزمائش کا عالم تھا، لیکن میں ملنے گیا تو میں نے رسول اللہ کو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ یہاں پہنچتے تھے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے حضور کے وصال سے 3 دن پہلے میں گیا، حضور نے سر اقدس پہ پٹی باندھ رکھی تھی، بخار تیز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے تو دست مبارک پہ راشا طاری تھا، لیکن میں زیارت کرنے گیا ہوں تو میں نے مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حال میں بھی حضور کو خندہ پیشانی سے بات کریں، گفتگو جب بھی کریں خندہ پیشانی سے، اور جب 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 سرگوشی نہ کریں، 2 لوگ سرگوشی، تیسرے کو چھوڑ کے الگ بات نہ کریں۔ آپ کو کرنی ہے تو ٹھیک ہے، الگ وقت طے کریں، اس پہ ملے۔ حضور بھی کرتے تھے کچھ لوگوں سے راز کی باتیں، لیکن جب 3 بیٹھے ہو، ایک اور ہم نے اللہ خیر کرے جملہ گاڑ لیا، اکٹا کلامی معاف جی تے نال ہی گل شروع، پہلا معاف کرا تے لوگ پوچھو تو صحیح انہیں کیتا بھی ہے کہ نہیں،
قطع کلامی پہلا میری سنو، تو اس سے پوچھ لیں پہلے کہ اس نے معافی دی ہے آپ کو کہ یہاں بلا وجہ آپ نے شروع کر دی۔ معافی کا مطلب ڈنڈے کے دور پہ معافی ہے کہ معافی دو، فٹافٹ کرو، میں لگا ہوں بات شروع کرنے۔ جب ایک آدمی بات کر رہا ہو تو تسلی سے بات سنیں۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غیر مسلم تھا، میں مکے آیا، ابو جہل مجھے کہنے لگا کہ پہلے بھی میں آیا کرتا تھا، کہنے لگا محمد ابن عبداللہ سے نہ ملنا صلی اللہ کی شان ہے کہ رب جب تعریف کرانا چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی کرا لیتا ہے۔ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ سے نہ ملنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر اور ساحر ہیں۔ تو میں نے کہا جنتر منتر تو مجھے بھی بڑے آتے۔ کہنے لگا وہ شاعر ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا تو علاقہ ہی شاعروں کا ہے۔ کہنے لگے جب ہر بات کا میں جواب دیتا نا تو بل آخر کہنے لگا تو نے جانا نہیں، انسان کی فطرت ہے ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، جانا نہیں۔ کہنے لگے دیکھو تو صحیح ہے کیا؟ کہتے اس نے کہہ دیا جانا نہیں، تو میں نے کہا پتہ تو کروں۔ کہتے حرم کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں پہنچ گیا، کہتے میں باتونی تھا، باتیں کرنے کا عادی تھا، جاتے ہی میں نے باتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے کہا سنا ہے آپ شاعر ہیں، مجھے مطلع کا بھی پتہ ہے، ردیف کا بھی پتہ ہے، قافیے کا بھی پتہ ہے، غزل بھی جانتا ہوں، منقبت بھی جانتا ہوں، میں مرثیہ لکھنا بھی جانتا ہوں، رجز پڑھنا بھی، جو شاعری کے سارے اصول ہیں سب جانتا ہوں۔ کہتے میں فٹافٹ باتیں، ایک شعر میں نے مرثیے کا پڑھ دیا، ایک رجز کا پڑھ دیا، ایک میں پڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے نبی کریم نے یوں میری طرف نظر اٹھائی اور ہلکا سا مسکرائے اور میری کسی بات کا جواب، حضور خاموش، وقار ہے نبی پاک کا، خاموش۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا لگتا ہے آپ شاعر نہیں جادوگر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا مجھے جنتر منتر بڑے آتے ہیں، وہ فلانا جادوگر بھی میرا شاگرد ہے، فلانا بھی میرا تابع دار ہے، فلانا بھی فلاں۔ کہتے میں لمبی چوڑی بات چھیڑ دی، پھر میں نے 2-4 جنتر منتر بھی پڑھ دیے۔ کہتے ہیں مجھے پسینہ آ گیا بولتے بولتے۔ نبی کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور ہلکا سا مسکرائے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے لیکن کوئی میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں جب بول کے تھک گیا تو گھٹنوں کے بل سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا تیری بات ختم ہو گئی ہو تو میں بولوں؟ تیری بات اگر ختم ہو گئی ہو تو میں بات کروں؟ میں نے کہا کیجئے۔ کہتے حضور نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ فرماتے صرف 7 آیات، اپنا نہ تعارف کرایا، نہ اپنے بارے میں کوئی بات کی، نہ اپنی کوئی شان، ہماری کوئی تعریف نہ کرے تو ہم خود بھی اپنی شروع کر دیتے، اپنی تعریفیں ہم خود ہی کافی کر لیتے۔ حضور نے اپنی بات ہی کوئی نہیں چھیڑی۔ نبی پاک نے سورہ فاتحہ پڑھی، کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر کوئی بجلیاں گرا رہا، میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ تو کہتے ہیں ایک جملہ حضور نے کہا، میری سینکڑوں باتوں کے جواب میں ایک جملہ خالی، انا افصح العرب، نبی پاک سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، ایک جملہ حضور نے فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اس خدا کا کلام ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، بس اس خدا کا کلام ہے جس کا میں۔ فرماتے ہیں یہ جملہ تھا کہ اتنا میٹھا تھا، اتنا پاک تھا، اتنا سرچشمہ تھا، اتنا یہ جملہ زبردست تھا کہ میرے دل کے زنگ اتار گیا۔ میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات تھوڑی کریں اور سننے کی عادت بنائیں، سننے کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حدیث پڑھی، ہارون رشید کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کے۔ نبی پاک نے فرمایا من صامت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ جو چپ کر گیا وہ بچ گیا۔ ذکر کریں تے موتی مل سن، چپ رہتے ہیں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے ہیرے، تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ امام مالک نے حدیث سنا دی کہ جو چپ کر گیا وہ، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حدیث بھی سناؤ تو ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ حدیث سنائی تو وہ شہزادہ صاحب تھے نا، دولت بھی تھی، تاج سرداری بھی تھی،
تو جس آدمی کے پاس چند چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے عقل بھی ساری شاید میرے پاس ہی ہے. تو سنائی تو وہ دلیل دے کہنے لگا جی امام صاحب یہ کیسی بات ہے، یہاں تو چپ کر جائیں تو بندے تو ڈل کے گزر جائیں، آپ کہتے ہیں چپ کر گیا. تو آپ فرمانے لگے تو شدائی ہے، میں تیرے ساتھ کیا بحث کروں. کہا جی مجھے سمجھائیں، چپ کریں گے تو حق کیسے ملے گا، چپ کریں گے تو لوگ چھوڑیں گے، چپ کریں گے تو دنیا تو یہ کر دے گی. آپ نے فرمایا میں تجھے حدیث سناتا ہوں، تو بحث کرتا ہے، میں تیرے ساتھ بحث کر سکتا؟ ہمارے استاد تھے، ہم پڑھ رہے تھے تو ایک لڑکا آ گیا، صحابہ کا بے ادب تھا، برے مذہب سے اس کا تعلق تھا. تو آگے کہنے لگا، بڑا اس نے شور مچایا، مناظرہ کریں جی مناظرہ کریں. ہم سب شاگرد جو بیٹھے تھے ہم نے بھی بازو چڑھانے شروع کر دیے، اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا، حدیثیں ذہن میں لانے لگے، آیتیں مستحضر کرنے لگے. شور مچ گیا پورے مدرسے میں کہ کوئی آ گیا ہے. استادوں کے سامنے بیٹھے تو ہمارے استاد بڑے حوصلے سے کہنے لگے، پتر جا کسی بڑے نو کل جا کے جا کسے. کہنے لگا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے تیرا میرا سٹیٹس ہی نہیں ہے، میں بچوں سے باتیں کرتا پھروں، جا کسے. اس کا سارا جوش خروش ختم ہو گیا. جا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تیرے ساتھ جاہل بات کرے تو بحث نہیں کرنی چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے، جناب السلام علیکم. یہ قرآن نے حکم دیا ہے. جب جاہل بحث کرے تو اس کے ساتھ کبھی بھی بحث سلوٹ کرے. اپنا سٹیٹس دیکھیں آپ کس کے ساتھ الجھ رہے ہیں. جس آدمی کو پتہ ہی نہیں، روح ابجد کا نہیں پتہ، جو جانتا ہی نہیں اس موضوع پر، اس کے ساتھ بحث کرنا، وہ بحث کرنے والا پاگل ہے. اس نے اپنا سٹیٹس خراب کر لیا، سامنے والا تو پہلے ہی شدائی تھا، جاہل تھا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بحث کرنے لگا، مجھے کہتا ہے سمجھائے. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سمجھانا. کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے آپ کے شاگرد ہیں، فرمایا مجھے سمجھائے، مجھے سمجھ آئے. فرمایا سمجھ تو تب آئے گی نا جب میں سمجھانا چاہوں گا، میں تجھے سمجھانا چاہتا خود ہی تجھے سمجھ آ جائے گی. کہنے لگا چلو بھی میرے ساتھ شکار کرنے. امام صاحب شکار کرنے چلے گئے، ساتھ چلے گئے. وہ طوطے کے شکار کا شوقین تھا. اس باغ میں گیا جہاں بکثرت طوطے پائے جاتے تھے. طوطے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز. اور درختوں کے پتوں کا رنگ. تو طوطے بڑے تھے پر سارے چھپے ہوئے تھے. جب دیکھا شکاری آ گیا تو چھپ گئے. اب امام صاحب بھی ساتھ ہیں، وہ شہزادہ بھی ساتھ ہے. تھوڑا آگے گئے تو ایک طوطا بولا. جب بولا تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس شہزادے نے تیر مارا، طوطا لڑکھڑا کے زمین پہ گرا. وہ شہزادہ جا کے قریب کھڑا ہوا، سوچنے لگا. تو امام صاحب کہنے لگے حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے فرمایا جو چپ رہ گیا بچ گیا، یہ چپ رہتا تو یہ بھی پھنسا کیوں ہے، مرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بولا ہے. تو میاں چپ رہ سا تے موتی مل سن، تے ذکر کریں تے ہیرے، تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. بات ضرور کریں لیکن وقار والی گفتگو ضرور کریں. اور جب آپ کے ساتھ کوئی جاہل گفتگو کرنے لگے تو اس کی طرف نہیں دیکھیں، اپنا سٹیٹس دیکھیں، اپنا قد کاٹ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ دیکھیں. نا ایک شریف آدمی ہے، معزز آدمی ہے، عالم فاضل ہے، سیانا بندہ ہے، اس کو کسی نے گالی دے دی. اب اس نے جواب میں 4 گالیاں دے دی تو اس کو تو گالی سج گئی، وہ تو شخص ٹھیک نہیں تھا. تو یہ معزز آدمی نے گالی دی، اس کو سجتی ہے؟ نہیں، اس کو نہیں سجتی، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. اب یہ کہے جی اس نے بھی تو نکالی تھی نا. بھئی اس نے تو نکال دی، اس کا تو کام ہی یہ تھا، وہ تو اسی کیٹاگری کا آدمی تھا. تو نے اس کی طرف دیکھنا تھا کہ اپنی طرف دیکھنا تھا؟ تو ہم الجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہمیں سامنے والے کو مد نظر نہیں رکھنا، ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا قرضہ لے آؤ کسی سے، تھوڑا سا پیسوں کی ضرورت ہے. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور نے فرمایا، حضرت بلال کہتے ہیں میں قرضہ لینے جا رہا تھا تو زید بن سانہ یہودیوں کے بہت بڑے پیشوا تھے. کہنے لگے بلال کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا قرضہ لینا. کہنے لگے مجھ سے لے جا. زبردستی دیا. کہتے میں لے آیا، 1 مہینے کا وعدہ کر دیا واپس لوٹانے کا. ابھی 1 ہفتہ رہتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ساتھ لے کے مدینے سے کسی کام سے نکلے کہ چوک میں حضور کھڑے تو زید بن سانہ آ گیا. نبی پاک کو روک لیا. اب یہ 1 ہفتہ رہتا ہے وعدے میں. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ اس نے کہا میرے پیسے دے. تو بڑا معقول اور بڑا میٹھا جواب. حضور نے فرمایا ابھی تو 1 ہفتہ رہتا ہے،
پہلی بات تو یہ کہ اس کی یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس نے چوک میں سب لوگوں کے بیچ آ کے سوال کیا. اتنے بڑے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا خون کھولنے لگا کہ اتنے بڑے مجمع میں اس نے آ کے انتظار کرتا رہا. حضور چوک میں آئے تو ثواب پیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ایک ہفتہ باقی ہے وعدے میں. اب اس نے جو جملہ کہا بڑا خطرناک کہا. اس نے جو بات کی وہ بڑی سخت کی. کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. حضور کے دادا کا نام لے کے کہتا ہے عبد المطلب کی اولاد کی عادت ہے کہ لینے کی دفعہ ان کا رنگ اور ہوتا ہے اور واپس کرنے کی دفعہ ان کا انداز. ایسے کوئی بات کرے تو ہم کیا علاج کرتے ہیں اس کا؟ اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تلوار نیام سے یوں باہر نکالی اور میں لگا مارنے. حضور نے روک دیا. فرمایا عمر تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جو کہا وہ اس کے اندر کا انداز تھا, اس کے دل کی بےہودگی تھی جو زبان پہ آئی ہے. تو ایسا نہ کر, اس کی طرف نہ دیکھ, اپنی طرف دیکھ. کہتے حضور نے میرے کان میں مجھے سمجھایا, میں روک گیا. اب حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ میرے دوست, جب کوئی جہالت والا معاملہ کرے گا تبھی تو آپ کے سیانے ہونے کا پتہ چلے گا. اور یاد رکھیں, آپ کسی کی زیادتی پر اسے ماریں گے تو آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی, لیکن اگر آپ مسکرا کے معاف کر دیں گے تو آپ کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا, آپ کو سکون ملے گا. یاد رکھیے گا, معاف کرنے میں سکون ہے. کہا نبی پاک نے کہ عمر جا اس کے پیسے بھی دے اور 5 کلو کھجوریں اضافی بھی دینا. کہا حضور کیوں؟ فرمایا تو نے اس پر تلوار اٹھائی ہے, اب تجھے راضی بھی تو کرنا چاہیے نا, تجھے اس کو راضی بھی تو کرنا چاہیے نا, جا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں گیا, اسے پیسے بھی دیے, 5 کلو کھجوریں بھی دیں. جب دے دی نا تو اتنا کٹر یہودی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تم رویا. حضرت عمر کہتے ہیں اتنا بلک کے رویا کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا, رحم آنے. وہ کیا ہوا؟ کہنے لگا عمر میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی بڑے حلیم ہوں گے, ان سے کوئی جہالت کرے گا تو پھر بھی وہ اپنی گفتگو کا رنگ نہیں بدلیں گے. عمر میں نے تو حلیم پڑھا تھا پر یہ تو حلم کا دریا نکلے. میں نے حلیم پڑھا تھا, یہ تو حلیموں کے امام نکلے. میں نے تو حلیم ہونا پڑھا تھا لیکن یہ تو دریا ہے تیرا رسول. فرمایا اب کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے لے جا, معافی بھی دلا دے اور مجھے کلمہ بھی پڑھوا دے. گفتگو میٹھی کریں, جچے تلے جملے, اور سننے کی عادت بنائیں, سنانے کی نہ بنائیں. اور دوسری بات میرے دوست یہ کہ خندہ پیشانی, خندہ روئی, اور کسی کو موقع نہ دیں کہ بدگمان ہو, موقع نہ دیں آپ کے بدگمان ہو. اور چوتھی بات یہ کہ جب آپ سامنے والا جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اس جیسے نہ ہو جائے, اپنی طرف دیکھیں. اسلام ہمیں آداب گفتگو, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی بھی فرماتے تھے, میٹھی بات, مسکراتے بھی تھے. آپ ہنستے ہنستے دوست کی کان کو کاٹ بھی ڈالے نا ہنستے ہنستے تو وہ ناراض نہیں ہوتا, لیکن آپ سختی کے ساتھ اس کو برا جملہ بھی کہہ دیں تو اس کے دل پہ اثر کرتا ہے. حضور مسکرا کے بولتے تھے, خوش طبی فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور اتنا آہستہ حضور بات کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی نبی پاک کے لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا اپنے لب و لہجے میں. بالخصوص اپنی زبان کا خیال کریں, یہ ہماری زبان بڑے لوگوں کو پریشان کر جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جی مجھے غصہ آیا ہوا تھا. یاد رکھیں 3 موقع پر بندے کے بولنے کا پتہ چلتا ہے. یہ بات اگر آپ یاد رکھیں تو کافی ہوگی. ایک, جب اللہ اسے نعمت دے, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ شکر کے جملے بولتا ہے کہ تکبر کے جملے بولتا ہے. پھر وہ عاجزی کرتا ہے یا لوگوں کو کہتا دیکھا جی آؤ میرے مقابلے سے. تو جب اللہ نعمت دے تب تیرا پتہ چلتا ہے. جب تیرے گھر میں غم آئے, جب تیرے سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو, جب تیرے سامنے والد انتقال کر جائے, پھر تیرا پتہ چلتا ہے کہ تیری زبان کیا بولتی ہے. اور تیسرا, جب تجھے سخت غصہ آئے, سخت, پھر تیرے سمجھدار ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ تو اس وقت کیا انداز اختیار کرتا ہے, تیرا لب و لہجہ کیسے ہوتا ہے. پھر تیرے نارمل حالات میں تو سارے لوگ ہی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ 3-4 مواقع ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بندہ اصل میں بندہ ہے کیا, اس کا انداز کیا ہے. اپنی زبان کو میٹھا بنائیں, لب و لہجے کو شستہ کریں, گفتگو ہمیشہ پاکیزہ کریں. ہاں کرتے ہیں تنگ, ہم کرتے ہیں. ایک میرے پاس کیس آیا طلاق کا, پڑھا لکھا خاندان, وہ کہتے ہیں طلاق ہوگی. تو میں نے بچی سے کہا, میں نے کہا کہ تم کیوں طلاق؟ تو کہتی ہے یہ میری جب بھی گالی دیتا ہے میری ماں کو دیتا ہے, اور میں یتیم ہوں, میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے پالا ہے.
تو یہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے. میں بھوکا رہ لوں گی لیکن اس کے ساتھ میرا ٹائم نہیں گزرتا. بھائی کسی کے ماں کے بارے میں بات کرتے تو تکلیف ہوتی ہے, تو جب آپ اپنے ابا جی کے خلاف ابا جی کے سامنے کہتے ہو کیا پتا ہے ابا جی چھڈو, اب ابا جی سے بھی سختی سے اماں جی سے بھی سختی سے بات کرتے ہو. ڈرو اس وقت سے بڑھاپے میں زیادہ نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ بازو پھیلا کے رکھا کر ان کے لیے, اپنی زبان ٹھیک کرے. اس کی زبان ٹھیک نہیں, وہ باقی دل کا جتنا مرضی اچھا ہو, لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, کوئی دل میں اتر کے تھوڑا دیکھے گا. زبان کو درست کرے, لب و لہجے کو میٹھا کرے, انداز کو شستہ کرے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.